کل کے سبق کے اندر اللہ رب العزت نے اس شبہ کا ازالہ کیا کہ یہ جو لوگ جبریل امین کو دشمن کہتے ہیں، یہ اچھی طرح جان لو کہ جو بندہ جبریل کا دشمن ہے گویا کہ وہ در حقیقت جبریل کا نہیں اللہ کا دشمن ہے۔ جو جبریل کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، جبریل تو ایک سفیر ہے۔ تم کہتے ہو میکائیل علیہ السلام اچھے ہیں، بارشیں اتارتے ہیں، نعمتیں اتارتے ہیں، وہ وہی لاتے تو ہم مان لیتے، وہ بھی تو اللہ کا سفیر ہوتے، وہ بھی یہی وہی لاتے جو جبریل امین لائے ہیں، کیونکہ جبریل کو امین کو اللہ نے اس مقصد کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور ان کا مقصد یہی ہے انبیاء پر وحی لانا۔ میکائیل علیہ السلام کا الگ کام ہے، ہر فرشتے کا اپنی اپنی ذمہ داری ہے، تو تمہارا یہ اعتراض بالکل بے جا ہے، اور اگر تم اسی طرح کفر پر اڑے رہے اور اسی کے اوپر اگر تم نے ضد قائم کی تو فرمایا تم کافروں کے اندر شمار ہوگے اور تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اور جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب یہاں سے آج کے سبق کے اندر ان کی ایک دوسری حماقت ثانیہ ہے، دوسری حماقت کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے ایک تو یہ الزام لگایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر جادو کا الزام لگا دیا کہ دنیا میں جادو کا اثر پھیلانے والے نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے اس کا رد کیا۔ نمبر 2، دوسرا انہوں نے خود جادو سیکھ کر جادو کی تعلیم کو دنیا میں لوگوں کو برے مقصد کے لیے سکھلا کر اپنی حماقت کا کام کیا، جس کی وجہ سے فرمایا کہ یہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے جنہوں نے کفر والا کام کیا۔ یہاں اس مقام پر مفسرین نے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی لمبے چوڑی باتیں، بڑے لمبے چوڑے واقعات، اور اس کے بعد انہوں نے حکم یہی لگایا کہ اس میں اکثر جو ہیں یہ بنی اسرائیلی یعنی اسرائیلیات اور موضوع واقعات میں سے ہیں۔ بہرحال جو انہوں نے بات بہرحال خلاصتاً لکھی، جو ثابتاً ہے تفسیر مظری کے اندر بھی لکھی گئی، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کے دور میں جنوں نے کچھ علم حاصل کیا اور آ کر کاہنوں کو بتانے لگے، وہ لوگوں کے اوپر جادو کرتے، جادو کی کام کرنے لگے، لوگوں کو تکلیف دینے لگے۔ ان کے پاس جو کتابیں تھیں جس میں وہ ساری بات لکھ کر جن کے ساتھ وہ علم پھیلاتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بھی اور کاہنوں سے وہ کتابیں ضبط کر کے اور ایک صندوق میں بند کر کے اپنے جو تخت تھا اس کے نیچے دفن کروا دیں، اور حکم دے دیا کوئی اس کے قریب نہ ہے، جو آئے گا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ بہرحال جن تو کوئی قریب آ نہیں سکتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد کافی عرصہ گزر گیا، جب لوگوں میں یہ بات ختم ہو گئی تب شیطان ایک بوڑھے انسان کی شکل میں آیا۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک ایسا خزانہ نہ بتلاؤں، تم وہ خزانہ پالو تو بس تم دیکھنا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے، بڑے بڑے انعام ملیں گے۔ وہ جانتا تھا میں یہ نکال نہیں سکتا، لہٰذا لوگوں کو کہا کہ اس جگہ کھدائی کرو۔ کھدائی کی گئی تو وہاں سے وہ صندوق نکلا، اس میں سے پھر وہ کتابیں نکلیں، اور اس نے کہا کہ یہ سیکھو اور سکھاؤ، یہ بڑے نفع کی چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک بات نسبت کی گئی سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے نہ کفر کیا نہ ہی انہوں نے کفر کا حکم دیا تھا۔ یہاں ایک بات تو یہ ذکر کی گئی۔ دوسرا آگے آ رہا ہے ہاروت اور ماروت، یہ دو فرشتے تھے جو بابل شہر کے اندر اتارے گئے۔ کیوں اتارے گئے؟ لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ جہاں پھر دو واقعے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور روزانہ صبح و شام جب اعمال پیش ہونے لگے، کفر، فسق و ظلم، تو ان فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم جو کہتے تھے یا اللہ تیری یہ مخلوق جا کر تیری نافرمانی کرے گی، اور یہ دیکھو یہ سارے کے ساری خلقت کفر کے اندر پڑی ہے، تو اللہ نے بطور آزمائش سے مراد پھر فرشتوں کی آزمائش ہوگی، ان کی آزمائش کے لیے کہا اگر میں تمہارے اندر بھی وہ مادہ رکھ دوں نا جو انسانوں میں ہے، یعنی شہوت والا، غصے والا، اور یہ سارے کے سارے بھٹکنے والا، گمراہ ہونے کا، تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ، تم بھی واقعتاً۔ تو اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے دنیا میں اتارا، اور اس کی وجہ سے وہ آزمائش میں مبتلا کیے گئے، لیکن اس پر عام طور پر مفسرین نے اس کو رد کیا۔ دوسرا واقعہ ذکر کیا، یہ در حقیقت اتارے گئے ان بنی اسرائیلیوں کے رد کے لیے، اور ان لوگوں کے بابل شہر میں جادو بڑا عروج پر تھا۔ نبی آتے معجزہ دکھاتے، وہ تو کہتے یہ تو جادوگر بھی کرتا ہے، یعنی جادوگر بھی آتے ایک معجزہ، یعنی اپنے کام جادو دکھاتا، ایک ایسی چیز زہر کر دیتا جو عام لوگ زہر نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جمارے اور جادوگر میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ نے جادو اور گر اور نبی کے اندر فرق کرنے کے لیے، معجزے اور سحر میں فرق کرنے کے لیے ان فرشتوں کو بھیجا،
اور لوگوں کو بتلایا کہ جادو یہ ہوتا ہے اور معجزہ یہ ہوتا ہے۔ جادو در حقیقت یہ تب یہ اثر ہے جو صرف تمہاری آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے، ہوتی حقیقت ہی ہے، جو تم بھی انسان بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، صرف آنکھوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اور جو معجزہ ہوتا ہے یہ ساری کی ساری طاقت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو یہ فرق سکھانے کے لیے، لیکن اس میں آزمائش تھی لوگوں کے لیے بہت بڑی۔ جو بھی بندہ ان کے پاس آتا نا تو وہ اسے بات کہتے، بھائی دیکھو اول تو ہم یہ آئے ہیں آزمائش کے لیے، اگر تم کہتے ہو اس جادو کا فرق سکھلانے کے لیے جادو یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ٹھیک ہے میں اس کے نقصانات کو جاننا چاہتا ہوں، مجھے جادو تھوڑا سکھائیے۔ وہ کہتے سکھا تو ہم رہے ہیں، لیکن اگر تم نے اس کا غلط استعمال کیا، اگر اس کا برا استعمال کیا تو اس کا انجام کار تمہارا ہوتا، اور اس کا جو عذاب ہوگا وہ بھی تمہیں ہوگا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے نہیں بس ہم نے تو یہ فرق کرنے کے لیے سیکھنا ہے۔ جب سیکھ جاتے تو جا کر غلط کاموں میں استعمال کرنے لگتے، میاں بیوی میں درمیان میں لڑائی کر دینا، لوگوں کے اوپر اثرات مرتب کر دینا، تو جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا۔ اور اللہ رب العزت نے ان دونوں باتوں کی طرف یہ ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی ایسا کوئی کفر نہیں کیا، یہ سارا کا سارا جنات اور ان یہودیوں کا گڑا ہوا ہے، اور ہاروت اور ماروت کو بھی ہم نے جو بھیجا تھا یہ انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ ایک دو باتیں اور ہیں، کچھ حصے کی تلاوت کرتے ہیں ترجمہ، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جی فرمایا حماقت ثانیہ، ان کی دوسری حماقت کا بیان ہو رہا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پیچھے لگے ما اس چیز کے، الشیاطین شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جو پڑھتے تھے۔ کون؟ تتلو الشیاطین، جو تلاوت کرتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، کہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل، یہاں تک ایک بات، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اتباع کیا انہوں نے اس چیز کی بھی جو اتارا گیا اوپر دو فرشتوں کے، کسی حکمت کے سبب۔ کس وجہ سے اتارا گیا؟ یعنی اس میں حکمت تھی۔ بابل شہر کے اندر وہ فرشتے کون تھے، ان کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرے کا نام ماروت تھا۔ وما یعلمان من احد، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے، من احد، کسی ایک بندے کو وہ جادو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں فرشتے احتیاطاً کہا کرتے تھے اسے انما نحن فتنۃ، ہم تو بھائی صرف اور صرف آزمائش ہیں، ہم ہیں فتنۃ آزمائش، فلا تکفر، پس اس کے ذریعے تم کفر نہ کرنا۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پس وہ سیکھتے تھے منہما، ان دونوں فرشتوں سے، ما یفرقون، وہ سر اور اس کے ذریعے سے تفریق ڈالتے تھے، اس جادو کے ذریعے سے، بین المرء وزوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور نہیں تھے وہ بضارین، نقصان پہنچانے والے، بہی اس جادو کے ذریعے، من احد، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز، ما یضرہم، جو ان کو نقصان پہنچا رہی تھی، ولا ینفعہم، اور ان کو نفع نہیں دے سکتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق وہ جان لیا انہوں نے اس بات کو، کس کو، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ فرماتے ہیں خوب جان چکے کہ جس چیز کو انہوں نے پسند کیا، اشتراؤ، خرید لیا، اختیار کیا، وہ چیز کیا تھی کہ ما لہو، نہیں تھا ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے، فی الآخرتی، آخرت کے اندر، من خلاق، کسی قسم کا کوئی حصہ۔ اس جادو سیکھنے کی وجہ سے آخرت کے اندر سارا کا سارا حصہ ختم ہو گیا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری چیز ہے جو وہ پسند کرتے ہیں،
جس کے بدلے بیچا انہوں نے انفسہم اپنے نفسوں کو, اپنی جانوں کو, لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ لوگ یہ بات جان لیتے. یہاں تک ایک بات دی, دو باتیں میں نے واقعے کے متعلق کی. تیسری بات سمجھنے والی یہ ہے جادو کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کا حکم کیا ہے. جادو حق ہے, جادو کا ہو جانا, جنات کا وجود چونکہ حق اور سچ ہے اور اس کا ماننا فرض ہے کیونکہ قطعی دلائل سے جادو کا ثبوت موجود ہے اور اس کے ذریعے وہ جادو بھی کیا کرتے تھے. جادو اور سحر اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک ہے شعبدہ بازی, اس سے ہم جادو نہیں کہتے لیکن میں قسموں میں گمار کیا جاتا ہے, جسے کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی. یہ کوئی جادو نہیں ہوتا, یہ کیا ہے بس ہوتی چیز ایسے کہ چھپا کر ایسے پیش کی جاتی گویا کہ غائب ہو گئی, جسے شعبدہ بازی کہا جاتا ہے, جسے بولتے ہیں ہاتھ کی صفائی. اس سے اگلا درجہ یہ ہے جادو کی وہ قسم جو آنکھوں, جسے ہم کہتے ہیں نظر بندی کر دی گئی, یعنی گویا کہ محسوس یہ ہونے لگتا ہے کہ وہ چیز یہ کام ایسا ہو گیا حالانکہ وہ حقیقتاً ہوا نہیں ہوتا, جیسا کہ ہے یہ بھی جادو کی قسم. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے یخیل الیہم, انہیں یہ خیال آنے لگا کہ وہ لاٹھیاں کیا بن گئی ہیں, سانپ بن گئی ہیں, حالانکہ در حقیقت وہ بنی نہیں تھی. انہیں محسوس ہوا کہ حرکت کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انسان طبعی طور پر خوف محسوس کرتا ہے. تیسرا درجہ ہے کہ واقعتاً کسی کلمے کے ذریعے کسی انسان کے اوپر جادو کرنا, کسی چیز کے ذریعے کسی انسان پر جادو کرنا اور اس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچانا, اس جادو کا سیکھنا, اس کا کرنا, یہ سب حرام ہے. اور اس میں پھر اعلیٰ درجے کا وہ کفر ہے جسے ہم کالے جادو سے عرف کرتے ہیں. اس کے لیے یہ شرط ہے تمام علماء کے نزدیک, کیونکہ کالا جادو یعنی جس میں انسانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے, اس کے سیکھنے کے لیے شرط ہے کہ آپ کو دائرہ اسلام سے خارج ہونا پڑے گا. وجہ کیونکہ یہ کام کرتے ہیں سرکش جنات, اور سرکش جن اس وقت تک آپ کا وہ کام نہیں کرے گا جب تک کہ اس کی آپ شرط پر عمل نہیں کریں گے. اب وہ شرط حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے بھی لکھی, باقی لوگوں نے علماء نے بھی لکھی, جس میں یہ ہوتا ہے قرآن مجید کی بے حرمتی کرنی ہوتی ہے, نعوذ باللہ, کسی قبر کے اندر کسی مردے کے ساتھ بے حرمتی کرنی ہوتی ہے, مقدس اوراق کی توہین کرنی ہوتی ہے, اللہ رب العزت کی کوئی ناموں کی بے حرمتی کرنی پڑتی ہے. ہر وہ کلمہ جو انتہائی کفر کے اعلیٰ درجے پہ پہنچا ہو, جب وہ جادوگر یہ سارے کام کر لیتا ہے اور کتنے دن تک اسے غسل نہیں کرنا پڑتا, جنابت ہو جائے جو مرضی ہو جائے غسل نہیں کرنا اور گندگی کے اندر اپنے آپ کو رکھنا ہے, جس کی وجہ سے وہ شیطان اس کے قریب آئے گا, وہ پھر اس کا ایک دو کام کرے گا, وہ پھر اس کو پھر ایسی یہ لذت لگاتا ہے, وہ پھر اسلام کے قریب نہیں آ سکتا. ایسا جادو کرنے والا, ایسا جادو سمجھنے کے باوجود کروانے والا, دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. یہ کام جو لوگ اپنی ضد کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے, کسی کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے اور اپنی جان جناب سے جیب سے لاکھوں روپے دے کر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے لیے کام کر کے ایمان بھی ختم, رقم بھی دے دی, ہمیشہ کا عذاب, اسی کو قرآن نے کافر کہا ہے, کفر. ایک ہے جو چلہ ہمارے ہاں عرف کے اندر کے عاملین کاٹتے ہیں, جس سے قرآن مجید کی کچھ آیات یا ادی اے معصورہ یا ایسی دعائیں جس میں کوئی کفر شرک کا کلمہ نہیں ہوتا, وہ اپنے طور پر اس کا ایک ورد کرتے رہتے ہیں, اس کی خاص تعداد کہ جس میں کوئی کافر جنات ان کے تابع نہیں ہوتا, کوئی مسلمان جن جو ان کے قابو میں آنا کوئی ضروری نہیں ہوتا, وہ ان کے تابع یا اس عمل تک پہنچ جاتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو کوئی کام کر سکے یا ان کے پاس حاضر ہو سکے. اس کا بھی ثبوت ہے, لیکن اس میں 1000 میں سے ایک بندہ 999 جھوٹ ہوگا جو لوگوں کے سامنے یہ بات کرتے ہیں. یہ کفر نہیں ہے. یہ اس کے سیکھنے کے علماء نے اس قدر اجازت دی ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کو تکلیف دے, مثال کے تو کسی نے کفر جادو کر دیا, اب وہ تکلیف میں ہے, تو اس کے لیے کسی علاقے میں کسی بندے کو یہ بات سیکھنا تاکہ لوگوں کو اس کے نقصانات سے بچائے, لوگوں کے گھروں کو مسلمانوں کے گھروں سے محفوظ کریں, اس کی اجازت بھی ہے, اور اگر اس نیت سے کرے گا تو اس کے لیے ثواب بھی ہوگا, لیکن اس کے یہ شرطیں موجود رہیں گی. اس کے لیے پھر کالا جادو نہ سیکھ سکتا ہے نہ کر سکتا ہے. بعض اوقات یہ مسئلہ بھی پیش آتا ہے بھی اگر ہم پر کسی نے جادو کروایا تو اس کا جواب جادو کروا کر دیا جائے, نہیں, اگر اس نے کیا ہے تو اس نے اپنا ایمان ضائع کر دیا. آپ اسی کسی عامل کے ذریعے اپنی کلام
سب سے بہترین چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے یہ حقیقت اور ہوتا بھی ہے، اور جس کے بہت سارے واقعات بھی ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ فرمایا پاکی کا صحیح خیال رکھتا ہے، نمبر 2 نمازوں کے بعد صبح و شام کے جو اوراد ہیں یہ پڑھتا ہے، آخری 4 کل پڑھتا ہے، اور اپنی قرآن مجید کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے، تو فرمایا ایسا بندہ سورۃ البقرہ فرمایا جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، آیت الکرسی کے ساتھ اپنے آپ کو دم کرتا ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح کی نماز کے بعد اوراد پڑھتے نا، پھر یوں ہاتھوں پر پھونک کر اپنے پورے جسم پر اس کو پھیر لیا کرتے تھے، فرماتے یہ شیطان سے انسان کی امت کو سکھلانے کے لیے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو جو یہ کام کرتے ہیں تقریباً اس کو ایسا کوئی کام ہونے نہیں لگا، ہو بھی جائے تو یہ حقیقت ہے، اس کا توڑ بھی کیا جا سکتا ہے، اور جادو کا اثر جس طرح عام انسانوں پر ہو سکتا ہے یہ اسی طرح بالکل انبیاء پر بھی جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ جس طرح نبی کا بیمار ہونا، نبی کا زخمی ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے سے گر جانا، آپ کو اتنی زیادہ چوٹیں لگ جانا، غزوہ احد میں دندان مبارک کا شہید ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عصمت کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی ایک طبعی اثر ہے جس کی وجہ سے عصمت نبی، عصمت پیغمبر پر کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اس کی وجہ سے آپ صحیح حدیثوں میں یہ بات وارد ہے جو آخری صورتوں کے شان نزول کے اندر بھی لکھی گئی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے یہ اثر کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک ذرا جکڑا رہتا تھا، جس طرح زہر کا اثر آپ کو محسوس ہوتا تھا، تو یہ طبعی چیزوں کے اندر داخل ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ باتیں تھیں کچھ اس حوالے سے کہ کفر بھی اس درجے میں ہوگا، جو کرواتے ہیں، جو کرنے والے ہیں، یہ سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، یہ سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے۔ جو اسی طرح وہ منتر یا ایسا کوئی جو عامل، آپ کسی لوگ جاتے ہیں، ہم اگر کوئی ایسا عامل ہے جو وہاں پر کسی جن سے مدد مانگتا ہے ایسے الفاظ کے ذریعے کہ میں اس سے مدد مانگتا ہوں، وہ مدد وہ غیب جانتا ہے، وہ بتا دے گا کہ فلاں بندے نے فلاں وقت یہ کام کیا تھا، سب کا سب جھوٹ ہے، کیونکہ جنات کے واقعے کی بڑی واضح ہے کہ سلیمان علیہ السلام سامنے کھڑے تھے، اور شیشے کے گھر میں وہ جب سارے بیت المقدس تیار کر چکے تو کہنے لگے، پیچھے بات گزری، کاش کہ ہم یہ بات جان لیتے، یہاں نہیں گزری، سبق آ رہا تھا اپنے ذہن میں، تو کاش ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ اگر یہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہوتے تو ہم کبھی بھی اتنا ظلم اپنے اوپر نہ کرتے۔ تو ان کو جب اتنی بات نہ پتہ چل سکی تو عالم الغیب نہیں ہوتے، وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں، تو اندازے کی بنیاد پر یہ کام ہو سکتا ہے، کوئی بات آپ کو بتلا دیں وہ سچ بھی ثابت ہو جائے، تو علم غیب کی نسبت ان کی جانب نہیں کرنی۔ جادو کو سیکھنا سکھانا، اس کو مشغلہ بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کسی ایک آدھ بندے یہ فرض کفایہ کے لیے کوئی جائز کام سیکھ کر تاکہ مسلمانوں کو اس کی حفاظت کے لیے کر سکے، اور اس کا جائز علاج کروانا بھی درست ہے۔ تعویذ کی شرعی حیثیت بھی اس کے تحت آ گئی۔ ایسے تعویذ جس میں کوئی کفر، شرک، کلمہ نہ رکھا جائے، مبہم کلمات نہ لکھے جائیں، ان کے اوپر یہ اثر نہ رکھا جائے کہ اسی کے اندر ہی شفا ہے، یعنی شفا یوں نہ کہا جائے کہ بس جس نے لیا وہ شفا پا جائے، جس نے لیا وہ ناکام ہو جائے گا، اس طرح لینا جائز نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح ایک دوا ہوتی ہے، انسان حکیم سے، ڈاکٹر سے کیا لیتا ہے، شفا اللہ نے دینی ہے سبب کے طور پر، تو اس درجے کے اندر وہ بھی جائز ہو سکتے ہیں، اور اس کا لیکن یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ پھر بھی وہی ہے، بچنا، تعویذ پہننا کوئی سنت یا مستحب نہیں ہے، یہ ایک جائز ہے، وہ بھی شرطوں کے ساتھ۔ تقویٰ یہ ہے کہ بالکل اپنے آپ کو صرف اپنی جو پڑھائی ہے اسی کے اپنے اوپر اثر رکھے، اپنے جو ہے نا اوراد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں وہ دعائیں پڑھے، اپنے پر دم کرے، انشاءاللہ سارے اثرات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ دعائیں انس ہے، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی حافظ اللہ پر جب یہ پچھلی دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا تو فرماتے ہیں کہ جب جیسے پہلی گولی چلی اور لگی وہ میرے محافظ کو بھی، تو میں نے گھر والوں سے صرف یہی پوچھا، آج آپ نے دعائیں انس پڑھی تھی؟ خواتین بھی موجود تھے، انہوں نے کہا ہم نے بھی پڑھی ہے، بچوں نے بھی پڑھی ہے۔ فرمایا میں نے بھی پڑھی ہے۔ تو دعائیں انس یہ مشہور جو منزل ملتی ہے اس کے پیچھے بھی لکھی ہوتی ہے۔ فرمایا مجھے یقین تھا اگر موت نہیں آئی تو مجھے کچھ نہیں ہونے والا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نے بڑے حادثے سے بچایا۔ تو یہ جب یقین ہوگا نا، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں آنا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا فیصلہ کرتا ہوں جیسا اس کا میرے ساتھ گمان ہوتا ہے۔ آپ کا اپنی رب پر یہ یقین ہے نا کہ ساری خلقت میرے مخالف ہو جائے، جب تک کوئی اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوگا کوئی میرا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اسی بات کا اللہ نے یہاں ذکر کیا، وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو جادو کا حقیقت، جادو کا وجود،
जन्नात का वजूद साबित है, लेकिन इसके अंदर गुलूव इख्तियार करना, उनके बारे में अकीदा रखना यह भी गलत, और इसका बिल्कुल इकरार करना मुअतज़िला की तरह यह भी गलत है। तो यहाँ पर ये दो बातें अल्लाह ने बतलाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी बारात की और उनके फरिश्तों की भी बारात की कि वो फरिश्ते भी सिर्फ ये बात सिखलाने आए थे। तो इससे अपने आप को कोशिश करना है, बचा के रखो और अपनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई तालीमात पर चलो। आखिरी आयत देखिए जी, फरमाया वलौ अन्नहुम आमनु वत्तकौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि, फरमाया अगर वो लोग ईमान ले आते, वलौ अन्नहुम आमनु ईमान ले आते, वत्तकौ और तकवा इख्तियार करते, यानी उन्हें ये सारी बात बताई गई थी, लेकिन उसके बावजूद जानते बूझते उन्होंने ये जादू सीखा, लोगों को सिखलाया। और शैतान का सबसे बड़ा हिला, हाँ यहाँ पर जो बात है ना बैनल मरी व ज़ौजिही, फरमाया शैतान सबसे ज़्यादा इसी बात के अंदर खुश होता है अगर कोई जादू, शैतान जब जो है उसकी किस्म वो किसी मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक करवा दे, और ये इनका सबसे बड़ा मशगला होता है। फरमाया कि इसकी वजह से बड़ा खुश होता है, पानी पर तख्त लगाता है, उसको शाबाश देता है जो मियाँ बीवी में तफरीक करवाए। उसकी वजह यह होती है कि ऐसे वसावत इख्तियार करना, ऐसी बातें पैदा करना। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में भी इसके उसलूब जिक्र किया, सूरह निसा के अंदर भी, भाई अगर हो सके तुम्हारा दिल नहीं भी मुतमईन तो तब भी फरमाया कि उसके हुकूक अदा करते रहो, अल्लाह से खौफ करो। ये जो रिश्ता है ना, ये निकाह का खुतबा जब पढ़ा जाता है तो जितनी आयतें पढ़ी जाती हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहन्नासु इत्तकू रब्बकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह से डरते रहना। और रिश्ता तब चल सकता है और तमाम का तमाम दुनिया का निज़ाम तब सही चलेगा जब खौफ खुदा पैदा होगा। अल्लाह यहाँ पर भी यही बात करें, तकवा पैदा करो, दुनिया का डर न पैदा करो, अल्लाह का डर दिन में पैदा कर लो। तुम रात की तन्हाई में अपने अकेले कमरे में भी बैठोगे, तुम्हें यकीन होगा मेरा रब मुझे देख रहा है, तो तुम गुनाह से बचोगे, तुम अपने हुकूक अदा करने को पूरा करोगे और दीन की निस्बत को तरजीह दिया करें हमेशा। अल्लाह के नबी फरमाया निकाह करते वक्त हमेशा ये बात देखा करें कि जिससे कर रहे हैं उसमें कुछ दीन की झलक भी है कि नहीं। सिर्फ माल न देखा करो, सिर्फ माल देखोगे तो यह फसाद का बायस बनेगा। दीनदारी को तरजीह दिया करो, जिसकी वजह से फरमाया तकवा इख्तियार करो। और अगर वो ईमान लाते, देखिए जी दोबारा, वलौ अन्नहुम आमनु, और अगर वो लोग ईमान लाते, वत्तको और तकवा इख्तियार करते, लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि, तो अलबत्ता बदला पाते, मिन इंदिल्लाहि अपने रब के यहाँ से, अल्लाह ताला की जानिब से, खैरुन बहुत बेहतर। अगर वो ईमान लाते, कुफर न करते, अल्लाह से डरते रहते, तो अल्लाह ने उनको जन्नत देनी थी। लौ कानू यालमून, काश के वो लोग जान लेते। जानने से मुराद अल्लाह बार बार ये कहते हैं कि अगर तुम जानते बूझते ये काम करोगे, अल्लाह की नाफरमानी करोगे, बाद औक़ात इंसान के ऊपर कोई चीज़ आजमाइश बनकर भी आती है। इंसान ये समझता है कि ये, मैंने कल भी बात की कि बाद औक़ात नेमतें बहुत ज़्यादा फराख हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कसीर हो जाती हैं, और बंदा नाफरमानी बढ़ता चला जाता है कि मेरा रब तो मुझसे राज़ी है, इसलिए तो मुझे सारी नेमतें दे रखी है। यह आजमाइश हुआ करती है और अल्लाह ताला इसी आजमाइश में पकड़ता है और इंसान को तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। तो इसलिए फरमाया कुरान के साथ चलिए, बनी इसराइल के वाक़यात से इबरत पकड़िए और अपने रब के सामने अपने सर को और पेशाने को झुका दीजिए। अल्लाह ताला से अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए।